شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو ان فتنوں کے خوف سے جو سخت طریق رات کی طرح ہیں، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ سرکار دو عالم محبوب رب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ایک ایسی عجیب اور حیرت انگیز بڑی نشانی بتائی ہے کہ جو ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بڑی پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ علامت آج کل بہت عام ہو چکی ہے۔ حدیث پاک ہے جسے عمران طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا، جس کی وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہیں گے کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے گا جبکہ طلاق تو ہو چکی ہے۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ جب میاں بیوی نکاح کے شرائط میں بندھ جاتے ہیں، پھر میاں بیوی کی ازواجی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو ان کے منہ سے طلاق کا لفظ نکل آتا ہے۔ جب ان کی صلح ہوتی ہے تو وہ زناکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات طلاق دینے کے بعد بھی میاں بیوی آپس میں باہمی رضامندی سے رہنا شروع کر دیتے ہیں اور طلاق کو سنجیدہ مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ آج کل تو حالات ہی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ زبان سے تو طلاق بول دیتے ہیں، اس طرح سے دونوں کو ہی پتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، لیکن معاشرے کی بدنامی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کا واقعہ ہے کہ اس نے 8 سال پہلے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن جب ہمارا غصہ کم ہوا تو ہم نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک ہیں، اگر ہم جدا جدا ہو گئے تو ہماری بہت ہی بدنامی ہو جائے گی، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو جائے گا۔ بس یہ باتیں سوچ کر ہم نے دوبارہ سے ایک ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس بات کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے کسی عالم دین سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، اس طرح وہ دونوں زنا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ قرب قیامت لوگ ایک دوسرے سے زنا کریں گے، اور دوسری بڑی وجہ جس سے نکاح نہیں رہتا وہ یہ ہے کہ کفریہ کلمات، یعنی میاں یا بیوی میں سے اگر کوئی ایک کفریہ کلمات بول کر کافر ہو جائے تو بھی ان کا نکاح نہیں رہتا، جس کے بعد ان کی ہم بستری زناکاری اور بدکاری میں بدل جاتی ہے۔ انسان کفرانہ الفاظ کیا بولتا ہے، ہم اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ایک انسان خدا کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہ کرے، اللہ کی عطا کی گئی اسلامی کتاب نبیوں رسولوں کو کسی میں سے ایک کو مارنے سے انکاری کرے، رسولوں کو کسی میں سے ایک کو ماننے سے انکاری کرے، یا کسی اسلامی کتاب رسول نبی کی توہین کرے، یہ الفاظ کہنے سے انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے۔
اس حالت میں اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل نفسا نفسی کے دور میں یہ بات سچ ثابت ہو رہی ہے کہ کافی بار گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے میاں اور بیوی کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو کفری الفاظ بول دیتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جس سے دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو وہ پہلے کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جب ہم بستری کرتے ہیں تو ثواب کی بجائے گناہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفری الفاظ کون سے الفاظ ہوتے ہیں؟ کفری الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ کسی بات سے انکار ہو یا پھر اعتراض ہو، یا حکم خداوندی کو تبدیل کر کے بیان کیا جائے، یا پھر دین اسلام کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی یا رسول کی توہین کی جائے۔ یہ سب الفاظ بولنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب میاں یا بیوی نے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، ان میں سے کسی نے بھی کہہ دیا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، یا پھر میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، تم کون ہوتے ہو مجھے یہ الفاظ کہنے والے؟ یا پھر ان میں سے کوئی یہ بھی الفاظ بول دے کہ میں نماز ادا کروں تو کافر ہو جاؤں گا۔ یہ سب کفری الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں ایک اور جملہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو ہم اکثر عورتوں کی زبان سے سنتے ہیں۔ جب عورتوں پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ خدا نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ یہ الفاظ بول دیتے ہیں۔ یہ الفاظ انسان کو حالت کفریہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو بھی انسان یہ الفاظ بولتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کافی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو بیوی غصے سے بول دیتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے چھوڑ دو۔ اس وقت شوہر بھی غصے میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ یہاں ہم کچھ باتوں کو دیکھتے ہیں کہ طلاق کا موڈ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا پھر خاندان کے لیے طلاق کا مطالبہ بھی نہیں تھا۔ بیوی نے طلاق نہیں مانگی اور نہ بیوی کی طلاق لینے کی نیت تھی۔ اس طرح شوہر کی بھی طلاق دینے کی نیت نہیں، تو اس طرح طلاق نہیں ہوگی۔